जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीके इंसाफ ने धांधली के खिलाफ मुल्क भर में सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। जलसे, जलूसों, रैलियों का ऐलान कर दिया। इब्तदा होगी इस्लामाबाद से। 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी में और क्या क्या अहम फैसले हुए, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान अडयाला जेल में खाते क्या हैं, उनका ख़र्चा कितना है, और वो अब तक अडयाला जेल में कितने लोगों से मुलाकातें कर चुके हैं। हुकूमत ने कुछ इन्फॉर्मेशन अदालतों में जमा करवाई है और कुछ अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए लीक करवाई है। इस इन्फॉर्मेशन को सामने लाने का क्या मतलब है इस वक्त, इस पर भी आपको बताऊंगा। और इस पर भी बात करेंगे कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बिल लाकर इंसाफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। उनकी पेंशन और मरात बहाल कर दी। शौकत सिद्दीकी केस है क्या, मुख्तसर सा ये भी आपको बताऊंगा। और इस पर भी बात करेंगे कि बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान में, बनाना रिपब्लिक जमहूरियत में, बनाना रिपब्लिक वोट की इज़्ज़त या वोट की ताकत वाले मुल्क में तहरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को देने का सिलसिला जारी है, बंदर बांट जारी है। और अगर कोई कसर रह गई है तो वो वहाँ पूरी कर दी जाती है जहाँ जहाँ गिनती दोबारा हो रही है। और हर गिनती में मुस्लिम लीग जीत जाता है, हारा हुआ मुस्लिम लीग जीत जाता है। ये तो वो मौजू हैं जिन पर बात होगी, लेकिन 2 और बड़े मौजू हैं, अहम मौजू हैं, दिलचस्प मौजू हैं। एक अली अमीन गंडापुर से जब सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ से जब आप मिले तो धांधली पर बात नहीं हुई, तो इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने क्या दिलचस्प जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहाँ जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान के रिमार्क्स, और ये रिमार्क्स जो उन्होंने दिए, ये चंद जुमले इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उन सारों को अपने अंदर समो देते हैं। कूजे में दरिया बंद कर दिया जस्टिस इजाज़ इसाक खान ने। समात थी इमरान खान से मुलाकात करवाने की, समात थी कि इमरान खान से उनके वकला की भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। समात थी कि इमरान खान के बुनियादी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, बहैसियत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, बहैसियत इंसान और बहैसियत कैदी। इस समात के दौरान जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने जो रिमार्क्स दिए वो सुन लीजिए। जज साहब फरमाते हैं, एक जगह लिखा हुआ कागज़ है और दूसरी जगह जिसके हाथ में कागज़ है उसके सर पर बंदूक है। घर वालों और इसके कैरियर को ख़तरा है। यानी जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास कलम है, जिसके पास कागज़ है, उसके सर पर बंदूक है। और चूँकि उसको और उसके घर वालों और उसके कैरियर को ख़तरा है, लिहाजा सब कुछ उल्ट हो रहा है। हम क्यों यहाँ बैठ कर दिखावा कर रहे हैं? जज साहब कहते हैं, हम क्यों यहाँ बैठ कर दिखावा कर रहे हैं? सबको पता है ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुक्काम को आर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएंगे तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। समात थी इमरान खान से मुलाकातों की, तो वो कह रहे हैं जहाँ से जेल हुक्काम को आर्डर्स आ रहे हैं वो आर्डर्स रुक जाएंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जज साहब कहते हैं कि जेल हुक्काम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियाँ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि जेल हुक्काम और पुलिस कुठपुतली है। जेल हुक्काम और आरपीओ पुलिस सब कुठपुतलियां हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें, तहैया कर लें कि कोई गैर कानूनी आर्डर नहीं मानना, तो ये सिलसिला रुक जाएगा। जब तक 301 नजरिए के लिए कुर्बानियां नहीं देंगे ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये फरमाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने
کہ ایک ہاتھ میں قلم ہے، اوپر پریشر ہے، نیچے سب کٹھ پتلیاں ہیں، جب تک ہم قانون پر عمل نہیں کریں گے، نظریے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج شوکت صدیقی کو 2018 میں جسٹس ثاقب نثار کی سپریم جوڈیشل کونسل نے برطرف کر دیا تھا اور صدر مملکت نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی درخواست پر، ریکمنڈیشن پر۔ جسٹس شوکت صدیقی اس کے بعد مسلسل اپیلیں ڈالتے رہے۔ جسٹس شوکت صدیقی کا قصور کیا تھا یا یہ معاملہ کیا تھا؟ جسٹس شوکت صدیقی سیکنڈ سینئر جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے ایک دن راول پنڈی بار میں جا کر خطاب کیا اور خطاب یہ کیا کہ میں اپنی ماں کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ فوجی ایجنسی ISI دباؤ ڈالتی ہے بینچ بنانے میں اور فیصلے کروانے میں، اپنے من مرضی کے فیصلے کروانے میں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید جو اس وقت DGC تھے ISI میں اور ان کے ساتھ دیگر فوجی افسر، وہ میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم نے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنا ہے، ہمارے حق میں فیصلے دیں، ہماری محنت ضائع نہ کریں، الیکشن سے پہلے ان کو باہر، الیکشن کے بعد وہ باہر آ سکتے ہیں، پہلے نہیں آنے دینا، آپ ہمارے حق میں فیصلے کریں تو آپ کو اگلا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنوا دیں گے۔ جیسے شوکت صدیقی نے کہا کہ میں نے انکار کیا اور پھر اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں DGISPR اس وقت کے نے انہوں نے اس تحقیقات کا اعلان کیا، وزارت دفاع کی طرف سے شکایت آئی، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلا اور جسٹس شوکت صدیقی کو برطرف کر دیا گیا۔ 6 سال بعد جسٹس شوکت صدیقی کو بحال کر دیا گیا ہے، لیکن ان 6 سالوں میں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لہٰذا بحیثیت جج تو انہیں لگایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ کیا گیا کہ ان کی پینشن بحال ہو گئی اور ان کی مراد بحال ہو گئی، برطرفی ختم ہو گئی۔ یہاں کچھ سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے شوکت صدیقی کو مبارک ہو کہ 6 سال بعد انصاف مل گیا، ورنہ بھٹو صاحب کو تو 45 سال بعد بھٹو کیس کا فیصلہ ہوا تھا۔ اگر جیسے شوکت صدیقی کا فیصلہ 45 سال بعد ہوتا تو ان کے پوتے کھڑے ہوتے بلاول بھٹو کی جگہ اور کیس سن رہے ہوتے۔ دوسری بات، سپریم کورٹ سے کہنا ہے کہ آپ پرانی غلطیاں تو درست کر رہے ہیں، پرانے فیصلوں کو تو صحیح کر رہے ہیں، جو آج آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں، جو آج آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، کیا ان کے فیصلے بھی پھر 6 سال بعد کی سپریم کورٹ کرے گی، صحیح ان کو کرے گی، یا 45 سال بعد آج کے غلط فیصلوں کو صحیح کیا جائے گا؟ آپ پرانی غلطیاں ٹھیک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نئی غلطیاں بھی کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے نئی غلطیوں کو روکیں، ورنہ کوئی اور سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا ہوگا اور آپ کو برے ناموں سے یاد کر رہا ہوگا۔ جیسے شوکت صدیقی بحال ہو گئے، یہ دکھ ضرور ہے کہ جیسے شوکت صدیقی کی برطرفی غلط تھی تو ان کی سروس بحال کر دی جاتی، کہا جاتا کہ گو کہ ان کی عمر 62 سال ہو گئی ہے، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لہٰذا ان کو بحیثیت جج 1 1.5 سال جو ان کا رہتا تھا وہ کرنے دیا جاتا، تاکہ ان کی 6 سال اذیت، ان کے خاندان کے مسائل، جس مصائب سے ان کا خاندان گزرا، اس کا مداوع ہو سکتا۔ اور جسٹس شوکت صدیقی کی اگر برطرفی غلط تھی، غیر قانونی تھی، جو سپریم کورٹ نے 22 صفحاتی فیصلے میں لکھا، تو کتنا اچھا ہوتا کہ ان کی سروس وہیں سے بحال کی جاتی جہاں سے ختم کی گئی تھی۔ اگر جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی نوٹس غیر قانونی تھا تو پھر اس کا مطلب ہے اس وقت کے DGISPR کی شکایت، وزارت دفاع کی DGISPR کی تحقیق کرنے کی درخواست، وزارت دفاع کی درخواست کہ اس پر تحقیقات کی جائیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ججز جنہوں نے فیصلہ کیا جسٹس شوکت صدیقی کو برطرف کرنے کا، وہ سارے بری و ذمہ ہو گئے کیا؟ اور اگر جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کا نوٹس غیر قانونی تھا، نوٹیفیکیشن غیر قانونی تھا، تو انہوں نے جو الزام لگائے کہ
فلاں فلاں میرے پاس آئے اور دباؤ ڈالا اور ایجنسیاں دباؤ ڈالتی ہیں، تو ان الزامات کا کیا بنے گا؟ ان الزامات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کچھ نہیں لکھا. گو کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، اور یہ ہے بھی صحیح، کہ جسٹس شوکت صدیقی کو پنڈی بار میں جا کر خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک جج پر جب کوئی بھی ایجنسی یا کوئی بھی شخص دباؤ ڈالتا ہے، رشوت کی آفر دیتا ہے یا کوئی اور آفر دیتا ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جو ہائی کورٹ ہے یا اپنے سینئر جج کو، اپنے چیف جسٹس کو بتائے. اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ جا کر بتائے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو پھر وہ پبلک کے لیے جائے، تو ایک لاجک بنتی ہے. جسٹس شوکت صدیقی سپریم کورٹ نہیں گئے، وہاں نہیں جمع کروایا، اور ڈائریکٹ انہوں نے تقریر کی، اور مخالفین ان کی اس تقریر کو اس چیز سے بھی جوڑتے ہیں کہ عرفان صدیقی جو نواز شریف صاحب کے سپیچ رائٹر بھی رہے، جو نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی ہیں، جو نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، جسٹس شوکت صدیقی ان کے بھائی ہیں، ان کے کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، بڑے قریب ہیں، تو انہوں نے اس وجہ سے تقریر کی کہ اس وقت مسلم لیگ عتاب میں تھی، لہٰذا انہوں نے تقریر کر دی مسلم لیگ، نواز شریف، مریم نواز اور عرفان صدیقی کی محبت میں. اب اس الزام کو اگر اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے، اس کو سائیڈ پہ رکھیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے شوکت صدیقی کو سپریم کورٹ پہلے جانا چاہیے تھا، درخواست دینی چاہیے تھی کہ مجھ پر دباؤ پڑ رہا ہے، مجھے فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، فلاں فلاں میرے پاس آ رہے ہیں. اس کے بعد انہیں پبلک کے لیے جانا چاہیے تھا. دوسری بات ہے اب وہ چلے گئے، ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب جو ان کو تو بحال کر دیا گیا، لیکن ان کی برطرفی کی وجہ جو الزامات انہوں نے لگائے، جو بنے، جو لوگ ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں کچھ کارروائی ہوئی؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے چیف جسٹس جو اس وقت تھے، جسٹس انور قاسی جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی شوکت صدیقی کے الزامات کی تردید کی. جنرل فیض حمید نے بھی ریٹن تحریری جواب بھجوایا، انہوں نے بھی تردید کی، اور فوجی افسروں نے بھی تردید کی کہ جسٹس شوکت صدیقی ٹھیک نہیں کہہ رہے. لیکن اگر جسٹس شوکت صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے بحال کر دیا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں فریق درست ہوں، مطلب مدعی بھی درست ہو اور ملزم بھی درست ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بکرے کا سر حلال ہو اور دھڑ حرام ہو. کوئی ایک فرد تو غلط ہوگا نا. اور اب اس فیصلے میں جیسے شوکت صدیقی کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے، ان کی برطرفی ختم کر دی گئی ہے، تو پھر باقی جس کی وجہ سے وہ برطرف ہوئے جس الزام پر، ان الزامات کو سپریم کورٹ نے دیکھا تک نہیں، اور جو لوگ بقول ان پر دباؤ ڈال رہے تھے ان کو پوچھا تک نہیں، اور اگر پوچھا تو ان کے تحریری جواب سے مطمئن ہو گئے. تو ادھورا فیصلہ آیا. لیکن بہرحال جسٹس شوکت صدیقی کو ان کے حق میں فیصلہ آتا یا خلاف آتا، فیصلہ تو ہوا، انصاف ہوا، ان کو تو انصاف مل گیا، لیکن ادھورا انصاف ہے. اب ہم واپس آتے ہیں جی، جہاں ادھورے انصاف کی بات ہو رہی ہو، جہاں عدالتوں کی بات ہو رہی ہو، جہاں ججز کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں عمران خان کی بات نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف ہے کہ ہمیں بھی انصاف نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ بھی عدالتیں زیادتی کر رہی ہیں، اور ہمارے خلاف بھی ججز فیصلے اگینسٹ دے رہے ہیں، میرٹ کے اگینسٹ دے رہے ہیں. عمران خان جو پہلے اٹک جیل میں تھے، اب اڈیالہ جیل میں ہیں، 6.5-7 مہینے ہو گئے ہیں ان کو. عمران خان کے حوالے سے اکثر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ان سے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا. جب وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کا پرابلم ہوا، ان کے دانتوں کا پرابلم ہوا، پیٹ کا پرابلم ہوا، تو بر وقت چیک اپ نہیں کروایا گیا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. اس پر جیل حکام نے، حکومت نے کچھ جواب تو جمع کروائے ہیں مختلف کیسوں میں عدالتوں میں، اور کچھ ہمارے صحافیوں نے اپنے سورسز کے ذریعے سے لیک کیے ہیں اور بتائے ہیں. وہ جواب کیا ہیں جی؟ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان باقی اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں، ہر قیدی کا خرچہ آتا ہے 1100 روپے پر ڈے. یہ حکومت بتا رہی ہے، اور ہمارے صحافی بتا رہے ہیں کہ باقی جو قیدی ہیں ان کا ایک دن کا خرچہ کھانے پینے کا جیل میں 1100 پر ڈے ہے، لیکن عمران خان کا خرچہ 20,000 روپے پر ڈے ہے. اب تک عمران خان پر جب سے وہ جیل میں ہیں 85 لاکھ لگ چکے ہیں. عمران خان کو ہفتے میں 2 مرتبہ دیسی مرغ، 1 بار مٹن کا گوشت
देसी घी में दिया जाता है, पका कर दिया जाता है। अडयाला जेल की 30 साल तारीख में इमरान खान ने 6 माह में 65 अफराद से 976 मरतबा मुलाकातें की हैं। यानी अडयाला जेल की 30 साल हिस्ट्री जो है उसमें इमरान खान वो वायद कैदी हैं जिनकी इतनी ज़्यादा मुलाकातें हुई, इतनी किसी की नहीं हुई। 6 माह में 65 अफराद से 976 मुलाकातें। अब आ जाइए पहले खर्चे पर। तो किसी दिन नवाज शरीफ साहब का भी खर्चा निकालें, शहबाज शरीफ साहब का भी खर्चा निकालें। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो वो सबसे महंगे कैदी थे, जिनके लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर इकट्ठे हुए, जिनकी रोज़ की खबरें यास्मीन राशिद बताया करती थी, जो इस वक्त वज़ीर सेहत पंजाब थी, जब जेल में थी। तो मरीम नवाज़ गईं, बाकी कैदियों से मिली, उनसे मिली तक नहीं। तो वो रोज़ नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में बताया करती थी। नवाज शरीफ साहब जो तमाम बेहतरीन हस्पताल हैं उनमें उनका इलाज हुआ। नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर से कंसल्टेशन की गई उनके लंदन वाले डॉक्टर से। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्टें बनी, मेडिकल बोर्ड बने। नवाज शरीफ साहब के दरवाज़े पर हर वक्त एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद होता था। 24 घंटे उनको डॉक्टर की फैसिलिटी थी। नवाज शरीफ साहब के मेन्यू बना हुआ था कि सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। और नवाज शरीफ साहब से घर के खाने भी मन पसंद आया करते थे। इसी तरह शहबाज शरीफ जो जेल से सीधे मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में पहुंचे और वहां उनके डॉक्टर उनकी कमर दर्द के मसाज करते थे, थेरापी करते थे। जरदारी साहब के पास 24 घंटे के लिए मसाजर चेयर थी, मनपसंद वाक़े, मनपसंद मुलाकातें, मनपसंद खुराकें। तो कभी उनका भी बता दें कि उनका पर डे कितना खर्चा था और उनको किस देसी घी में या ऑलिव ऑयल में या सरसों के तेल में या डालडा घी में खाने दिए जाते थे, और उनसे कितने लोग मुलाकातें करते थे। 6 महीने में कितने लोगों ने उनसे मुलाकातें की। इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने का मकसद था कि इमरान खान पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। इमरान खान VVIP हैं। इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है वो किसी कैदी के साथ नहीं हो रहा। और जब हम मुस्लिम लीग नून के दौर में कहा करते थे कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब को जेल में वो सहूलतें देनी है जो हम पाकिस्तान के 95% लोगों के घरों में सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, तो फिर ये जेल के दरवाज़े खोल दें। तो उस वक्त वो कहा करते थे कि खुदा का खौफ करें, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। तो क्या इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म नहीं है? मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह नहीं है? लेकिन बहरहाल इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो आई सामने वो आप तक पहुँचाई। और जब बात हो रही है इमरान खान की, तो ये भी सुनते जाइए कि धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। और मैं इससे डर रहा था कि इस वक्त मुल्क मुआशी बुरान में है, सियासी बुरान में है, नफ़रत और तकसीम इंतहा पर है, हमारी दहशतगर्दी की नई लहर है। कई शहरों में दफ़ा 144 लगाई गई है। और जब भी जल्द से जलूस निकले हैं तहरीक इंसाफ के, नया क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। पर्चे, मुकदमे, जेलें, हवालातें, छापे, गिरफ्तारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। मुल्क मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुल्क मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार करने से बेहतर है कि अफ़ाम तफ़हीम से बैठ कर चीज़ें हल की जाएँ। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जब एक तरफ हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मुस्लिम लीग नून जिनकी 30 सीटें थीं उनको 130 सीटों पर पहुंचा दिया गया, और अब हमारी मखसूस नशिस्तें दे दी गई जो हमारी बनती थी, ख़वातीन और अक़लीती नशिस्तें, वो उनको दे दी गई। और ऊपर से जब रिकाउंटिंग मनपसंद हलकों में की जा रही है, अभी एक लोधरा में NA 154 में हुई है जिसमें नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू जीत गए जो हार गए थे। इसी तरह गुजरांवाला में हुई, वहाँ भी जीत गए। इसी तरह एक और हलके में हुई, वहाँ भी जीत गए। तो कहते हैं कि बजाय इसके कि जो हलके हमारे हैं, जो हम कह रहे हैं कि 50 हलके खोलें, 10 हलके खोलें, 4 हलके खोलें, वहाँ तो गिनती कोई करवा नहीं रहा। जो हलके उनके पर मन पसंद हैं, जहाँ थोड़े वोटों से तहरीक इंसाफ जीती है, वहाँ दोबारा गिनती कराई जाती है, मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ाई जाती है और हमारे उम्मीदवार हरा दिए जाते हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि पहले हमसे इमरान खान को जेल में डाला, बल्ला ले लिया गया, पार्टी तोड़ दी गई,
اس کے بعد ہمیں ایک جلسے کی اجازت نہیں تھی, الیکشن پھر بھی ہم نے جیتا, اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, اس کے بعد ہماری مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں, اس کے بعد مخصوص نشستیں دوسروں کو دے دی گئیں, اس کے بعد ری کاؤنٹنگ بھی ان حلقوں میں کی جا رہی ہے اور وہاں سے امیدوار جتوائے جا رہے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ متعلقہ فورمز, نہ عدلیہ, نہ الیکشن کمیشن, نہ الیکشن ٹریبونلز کوئی فیصلے ہی نہیں کر رہے, تو ہم کیا کریں؟ تو تحریک انصاف 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کرے گی, تحریک چلائے گی. اللہ خیر کرے. اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں اور بھی فیصلے ہوئے کہ بلے کا انتخابی نشان ابھی تک کیوں نہیں ملا. ہم نے الیکشن تیسری مرتبہ کروا کر رپورٹ جمع کروا دی الیکشن کمیشن میں, ابھی تک ہماری پارٹی کا سٹیٹس کیوں بحال نہیں ہوا, بلے کا انتخابی نشان کیوں نہیں ملا. اور حماد اظہر جنہوں نے پنجاب کے صدر اور سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا, وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان کے استعفے نہ لینے کی حمایت کی ہے کہ انہیں کہا جائے گا کہ آپ جاری رکھیں اور آپ صدر اور جنرل سیکرٹری رہیں. اور پھر ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد اسد مجید کے حوالے سے تحریک انصاف چلائے گی, بات کرے گی مسلسل میڈیا میں کہ اسد مجید ڈونلڈ لو کے بیان پر اپنا بیان دیں, بتائیں کہ کیا ڈونلڈ لو نے کیا کہا ہے اور کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. اور 23 مارچ کو پاکستان ڈے منایا جائے گا. یہ تحریک انصاف کے فیصلے تھے. اور جہاں تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہو, وہاں ان کے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو اس وقت بڑی خبروں میں ہیں, اور ایک خبر تو ان کی ہے کہ جو بھی رشوت مانگے اس کے سر میں اینٹ مارو, جو کہ ان کو واپس لے لینا چاہیے بیان, وہ کے پی کی بات کر رہے تھے. اور دوسری انہوں نے مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری کو کہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کرو گے تو میرے تھانوں میں آپ کے خلاف بھی پرچے ہوئے ہیں, ایف آئی آریں ہوئی ہیں, تو پھر آپ کو میری پولیس بھی گرفتار کرے گی. ہمیں عاجزی سے کام کرنے دو, ہماری درخواست ہے ہمارے ساتھ کچھ برا نہ کرو, لیکن جب آپ ہمیں گرفتار کرنے آؤ گے تو پھر آپ بھی گرفتار ہوگے. اسی علی امین گنڈا پور سے سوال ہوا کہ آپ شہباز شریف سے ملے تھے, آپ کی میٹنگ ہوئی تھی, کیا دھاندلی کا آپ نے ذکر نہیں کیا تھا؟ تو علی امین گنڈا پور بولے کہ جو وزیر اعظم خود فارم 47 کا ہو, اس سے میں دھاندلی کی کیا بات کروں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور آخر پہ یہ بھی بتاتا چلوں, اورنگزیب صاحب وزارت خزانہ کے ہیڈ ہیں, وزیر خزانہ ہیں. وہ اورنگزیب صاحب جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اب یہ ہمارے خزانہ کے سارے جو مسائل ہیں وہ دور کریں گے, اور اسحاق ڈار کو ہٹایا گیا, اورنگزیب صاحب کو لگایا گیا جو ایک بینکر ہیں اور جو سنا ہے کہ ڈچ نیشنلٹی چھوڑ کر آئے, 3 کروڑ روپیہ چھوڑ کر آئے تنخواہ. اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا. اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ سے ہٹانے کا صلہ یہ دیا گیا کہ آپ اس ملک کی وزارت خارجہ سنبھالیں. اللہ ہماری ملک اور وزارت خارجہ اور خارجی امور پر رحم کرے. اسحاق ڈار اب اس کے مال کو خود مختار ہیں. تو اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں, لیکن کسی بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو اہم خزانہ سے متعلق کمیٹیاں ہیں ان میں اورنگزیب صاحب نہیں ہیں. ان میں شہباز شریف صاحب کہیں ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور رکن ہوتے ہیں اسحاق ڈار, کہیں رکن اسحاق ڈار ان کو ہیڈ کر رہے ہیں اور رکن ہے شہباز شریف. وزیر آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ وزیر خزانہ کچھ چند کمیٹیوں کا چیئرمین ہوتا ہے, قائمہ کمیٹیوں کا, جن میں ای سی سی یا ان کا ممبر ہوتا ہے یا ان کو ہیڈ کرتا ہے. اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہو کر ان کمیٹیوں میں نہیں ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہ ہو کر ان کمیٹیوں میں ہیں. باقی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آگے معاملات کیا ہونے والے ہیں, اور یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی. حکومت آئی ایم ایف سے دوسرا معاہدہ کرنے کے چکر میں ہوگی, نیا کریک ڈاؤن ہوگا, سیاسی عدم استحکام ہوگا, اور یہ سیاسی عدم استحکام, یہ سیاسی نفرت, یہ سیاسی تقسیم ہمیں کھائی جا رہی ہے. اللہ ملک کو محفوظ رکھے, اللہ ساروں کو ہدایت دے, اللہ ساروں کو اکٹھا کرے اور سارے پاکستان کی سوچیں اور اس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں گری قوم کا سوچیں. پاکستان زندہ باد.